سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، منصفین اعظام، حال میں موجود غیرت مند، با وفا، بہادر، بے خوف نہ ڈر، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، مجھ سے قبل بہت سے مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج کا یہ پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والی پڑھی ہے۔ سامعین محترم، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ جس کو اعتراض ہو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بنا کیوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال جس آدمی کو اعتراض ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلا خلیفہ کیوں بنا، وہ روئے، وہ چلائے، وہ ہاتھ اڑائے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدنا صدیق اکبر پہلا خلیفہ نہیں بنا تھا۔ اس کے آنے کو ساری دنیا دیکھ چکی ہے، سورج دیکھ چکا ہے، چاند دیکھ چکا ہے، ستارے دیکھ چکے ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ رو سکتا ہے، وہ چیخ سکتا ہے، وہ چلا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدیق اکبر پہلے نمبر پر نہیں آیا۔ سامعین محترم، آپ نے یہ تو سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا کلمہ پہلے پڑھا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ کیسے پڑھا۔ آئیے اس منظر کو دیکھیے۔ جب حضور نے پہاڑ پر توحید کا اعلان کیا تھا، اس وقت اپنے آپ کے دشمن بن گئے۔ اس وقت صدیق اکبر تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی تکلیفیں پہنچا رہا تھا، کوئی مذاق اڑا رہا تھا، کوئی دلیلوں کے مطالبے کر رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر تجارت سے واپس آتے ہیں، بازار میں حکیم بن حزام صدیق اکبر سے کہتے ہیں، اے ابو بکر، یہاں ایک بات ہو گئی ہے۔ کل قلعے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں، کیا واقعہ ہوا؟ حکیم بن حزام کہتا ہے، میری جو ہیں حضرت خدیجہ، وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر محمد وہ نبی بن گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے تمام بازار کے معاملات کو وہیں چھوڑا، فوراً حضور کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آقا بنی بیت تشریف لائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا، میں نے حکیم بن حزام سے سنا کہ آپ نبی بن گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ہاں میں نبی بن گیا ہوں۔ پھر صدیق نے کہا، ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ صدیق نے صرف کلمہ پڑھنے میں پہل نہیں کی، ہر کام میں پہل کی ہے۔ کلمہ پڑھنے میں پہل کی، مال لٹانے میں پہل کی، جان لٹانے میں پہل کی۔ سیدنا صدیق اکبر ہر صورت میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر حضرت عمر نے مانا، حضرت عثمان نے مانا، حضرت علی نے مانا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی مانا۔ اگر تجھے تکلیف ہے تو پھر تو ماتم کر، تو پھر ہائے کر، تو پھر ساتھ میں خواب ڈال، لیکن ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ آخر میں تقریر کے اختتام میں اشعار سے کروں گا، سرکار ابو بکر سے جو پیار کرے گا وہ اپنے مقدر کو ضیابار کرے گا، وہ اپنے مقدر کو ضیابار کرے گا۔ مومن ہے تو پھر مانے گا ابو بکر کو دل سے، مومن ہے تو مانے گا ابو بکر کو دل سے، کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا۔